بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وظیفے کو صرف جائز رشتے کے لیے کریں۔ دفتر میں کوئی کولیگ یا باس آپ کو پسند ہے تو اس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، لیکن خیال رہے اگر آپ جائز تعلقات چاہتے ہیں تب ہی آپ نے اس وظیفہ کو کرنا ہے، اس کے برعکس نقصانات کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ بہرحال نیتوں کے حالات تو اللہ تعالی جانتا ہے، ہمارا مقصد صرف آپ کو وظیفہ بتانا ہے، آپ نے اس کو کس پر استعمال کرنا ہے یہ آپ کی نیت پر ہے۔ کیسا بھی کوئی انکار کیوں نہ کر رہا ہو، چاہے وہ کتنے ہی عرصے سے انکار کیوں نہ کر رہا ہو، اگر آپ کے دل میں سچی لگن ہے اور اگر آپ اس کو اپنا شریک حیات بنانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کا آخری وظیفہ ہوگا، چاہے آپ کا محبوب راضی ہو اور اس کے ماں باپ نہ مانتے ہوں تب بھی آپ اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں، اجازت ہے۔ یہ وظیفہ میاں بیوی میں محبت بڑھانے کے لیے ایک تیر بہدف نسخہ ہے، اور بعض اوقات میاں بیوی ایک دوسرے کو چاہتے بھی ہیں لیکن غلط فہمیوں کی بنا پر ازواجی تعلقات خراب رہتے ہیں، تو آپ جتنے وظیفے کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں سب کو چھوڑ دیں، اس وظیفے کو لازمی کر لیں، اس سے بہتر وظیفہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام یا ودودو کا یہ وظیفہ ہے۔ یا ودودو کا مطلب ہی سب سے زیادہ محبت کرنے والا، سب سے زیادہ شفقت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر اسم کی ایک خاص تاثیر ہوتی ہے، اور جو انسان جس اسم کا وظیفہ کرتا ہے اس کی تاثیر اس انسان پر لازمی اثر انداز ہوتی ہے۔ ایسے ہی جب آپ اللہ تعالیٰ کے اس اسم کا یا ودودو کا وظیفہ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی مخالف جنس کو ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا دیں گے۔ اور یہ وظیفہ ضروری نہیں کہ آپ ازدواجی تعلقات کے لیے ہی کریں، اگر آپ کے اپنے کسی رشتہ دار سے تعلقات کافی عرصے سے خراب ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے ان کے تعلقات بہتر ہو جائیں تب بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ دنوں کے اندر ہی وہ رشتہ دار آپ سے خود رابطہ کرے گا اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے گا۔ اگر میری کسی بہن بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، رشتہ نہیں ہو پا رہا اور وہ بڑے عرصے سے کسی اچھے رشتے کے منتظر ہیں تو انشاءاللہ اس وظیفے کے بعد رشتہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی رشتہ ہے تو آپ نے اس عمل کو کرتے ہوئے اس رشتے کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اس کا نام اور اس کے ماں باپ کا نام اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور اگر بالفرض کوئی رشتہ آپ کے ذہن میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی وسعت کے مطابق آپ کو اچھا رشتہ عطا کرے گا، اور آپ کی کوشش کیے بغیر آپ کے پاس رشتے والے خود چل کر آئیں گے اور بنا کسی شرط کے آپ سے رشتہ مانگیں گے۔ عمل کرنے میں سب سے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ جو بھی عمل کریں اس پر آپ کو مکمل کامل یقین ہو۔ اگر آپ کا کسی ڈاکٹر پر یقین نہیں ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس ڈاکٹر کی دوائی آپ پر اثر کرے یا آپ کی بیماری اس ڈاکٹر کی دوائی سے ٹھیک ہو جائے۔ آپ کو جس ڈاکٹر پر یقین ہے آپ ہمیشہ اس ڈاکٹر کے پاس ہی جاتے ہیں اور اس ڈاکٹر کی دوا سے ہی آپ کو آرام آتا ہے۔ ایسے ہی یقین محکم اس عمل کے لیے شرط ہے، اور یہ یقین آپ اس عمل پر نہیں کر رہے، یہ آپ اللہ تعالیٰ کے نام پر کر رہے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے نام کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے مانگنے جا رہے ہیں، تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں تو آپ کا کام دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ عمل کرنے کا اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ عمل کرنے سے پہلے اپنے ذہن کو اس طرح سے ڈھال لیں کہ آپ کا ذہن پہلے ہی تسلیم کر لے کہ میرا کام ہو گیا۔ اس چیز کو یقین کہتے ہیں کہ آپ کا ذہن پہلے ہی تسلیم کر لے کہ میرا کام ہو چکا ہے۔ اللہ کے اس اسم مبارک کے 3 عمل آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلا عمل، اگر آپ کا کوئی رشتہ دار آپ سے ناراض ہے تو عشاء کی نماز کے بعد 3 تسبیح اس اسم یا ودودو کی کریں اور اپنے ذہن میں اس رشتہ دار کا چہرہ رکھیں اور دم کر دیں۔ اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ دوسرا عمل میاں بیوی میں ازدواجی تعلقات کا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد
1100 مرتبہ یا ودود پڑھنا ہے، اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور کسی میٹھی چیز پر دم کر کے دونوں 21 دن تک کھائیں۔ اگر میاں بیوی کا رشتہ غلط فہمیوں اور عدم توجہی کا شکار ہے تو انشاءاللہ اس عمل کی نسبت سے ایسے محبت اور رفاقت قائم ہوگی کبھی کہ پھر ایک دوسرے کی بنا نہیں رہ سکیں گے۔ تیسرا عمل پسند کی شادی کا ہے۔ یہ عمل بھی آپ نے فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے 2100 مرتبہ یا ودود کا ورد کرنا ہے۔ اول و آخر درود شریف 1 مرتبہ لازمی پڑھیں اور اپنے محبوب کا چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں۔ 41 دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تیسرے دن کے عمل کے فوراً بعد ہی یا تو ان کا فون آ جائے گا یا ان کی طرف سے کوئی رشتہ لے کر آپ کی طرف آ جائے گا، اور جیسے ہی آپ کا رابطہ ان کے ساتھ ہو جائے آپ نے یہ عمل وہیں پر روک دینا ہے۔ اس عمل کی تاثیر چاہیے اور فوری رزلٹ چاہیے تو اس عمل کو باقاعدگی سے اور یقین کے ساتھ کریں۔ اس عمل کے کرنے کی وجہ سے میں نے بہت سے جوڑوں میں غلط فہمیاں دور ہوتی دیکھی ہیں۔ یہ مجھ ناچیز کا ذاتی تجربہ ہے۔ میں نے آج تک جس کو بھی اس عمل کے بارے میں بتایا ہے، اس نے کبھی آ کر مجھے یہ نہیں کہا کہ اس عمل سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ ہمیشہ اس کے الٹ ہی ہوا ہے۔ ہر کسی نے میرے سامنے اس عمل کی تعریف کی ہے اور اس کا نتیجہ مثبت ہی پایا ہے۔ یہ نسخہ، یہ وظیفہ آپ کے پاس میری امانت ہے۔ آپ نے اس کو دوسرے لوگوں تک لازمی پہنچانا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے رشتوں کو لے کے، آپسی تعلقات کو لے کر بہت پریشان ہیں، اور بظاہر ان کو کوئی حل نظر نہیں آ رہا کیونکہ وہ اپنا حل دنیاوی چیزوں میں تلاش کرتے ہیں، لیکن ان کا حل دنیاوی اسباب نہیں ہیں، اس کا حل روحانی ہے۔ ایسے لوگوں کو اس وظیفے کی بہت ضرورت ہے۔ اس عمل کو ضرورت مندوں تک پہنچانے کے لیے شیئر کریں۔ میرے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام برکت کے لیے کمنٹس میں لازمی لکھا کریں۔ اللہ حافظ۔